نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. جناب صدر جلسہ معزز حکم صاحبان مشرق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے تم جو بدل جاؤ یا تو حالات بدل سکتے ہیں. حضرات، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ نہایت اختلافی دور ہے. اس کی ہرانے والا دن گزرے ہوئے سے زیادہ تلخ اور خوفناک شکن ہے. اس کی ضرورتیں، اس کے تقاضے، اس کے مسائل اور سنگین اور لچے حالات ہر دم روا دباؤ تابع زندہ زندگی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کوئی بھی وہ قوم جو خود کو تبدیل نہیں کرتی اور مسائل و مشکلات کا نیا اور تازہ حل نہیں ڈھونڈتی، ان کی گردن میں غلامی کا پٹا ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پھر بس ترقی یافتہ قوم کرنے والا عزت اور ان کی غلام وسیع بن کر رہ جاتی ہے. قدرت بھی کبھی قوموں کو دنیا سے بنا کر دیتی ہے، قدرت بھی کبھی قوموں کو دنیا سے بنا کر دیتی ہے جیسے کہ سوکھے پودوں کو چلنے میں کچلنے والی. حضرات، ہم اس کائنات کی سب سے زندہ قوم ہیں. ہماری پیشانی سے اقوام عالم کا مقدر وابستہ ہے. ہمارے اس طرح پر خیر امت کا تاج سجایا گیا ہے. لہذا حالات پر ہماری دل میں سب سے مضبوط ہونا چاہیے. لیکن ہماری صورت حال نہایت نازک اور قابل رحم ہے. مدت ہوئی ہم نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا. جدت و ندرت اور پیشانہ مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم اس کائنات کی سب سے ذلیل و پست قوم ہیں. وعدے کے شکنجے استبداد میں پھنس رہے ہیں جو دن رات ہمارے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں. دنیا کی ذلیل ترین اقوام ہمارے سروں پر مسلط ہے جو جب چاہتی ہیں ہمارے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں. ہنسی کھیلتی بستیاں اپنی حوث امتداد اور ایسے مال و زر کے لیے مانگے تک کر کے رکھ دیتی ہیں. کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی ہمارے شکوے کرنے والا نہیں. ہم ہیں اور ایک خود جواب داستان ظلم والم ہے. خیر امت کے حالت ذات پر سوال پیدا ہوتا ہے کیا پھر ہم میں یہ حالات کیوں؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہمارا تعلق دین حنیف سے کٹ چکا ہے. وہ دین جو فتح و معاملانی کی ذریع تھا، جس کے متعلق اللہ پر ارشاد فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْعَالَمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جس کے متعلق یہ اعلان کر دیا گیا تھا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جس کی بدلت میں سربلندی اور رفعت اور کرسی اقتدار کی جو الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ کا نمونہ تھا. جس نے اپنی زندگی کا سدا بہار سمانا دنیا پر حکمرانی کرنے پایا ہو اور جس کی کوکھ میں سب سے بہتر و پاکیزہ انسانی نعمت نے زندگی پائی تھی. آج ہم اس دین سے لاطلب ہو کر پست و ذلیل بن گئے. دین بیزار کے نتیجے میں جو سب کو خوش ہمیں ملے اس کی فہرست بھی بہت طویل اور دردناک ہے. حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالت تبدیل ہو جائے، عالم کی اور سختی ذلت کے موجودہ دور کا خاتمہ ہو، تو ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا. سستی، کاہلی، جبر و بزدلی، یہ حضور جو کاسے لیتی، کام چوری، لاپرواہی اور حقیقت ناشناسی کی جگہ سرگرمی، کاوش، ہاتھی و شجاعت، اقوال و بےباکی اور عظیم مقاصد کی حصولیابی کے لیے عظیم قربانی پیش کرنے کا جوہر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. باتیں سب خوف کھانے کے بجائے اس کی آنکھوں میں کردار کا بات کرنے کا حوصلہ لانا ہوگا. خدا کے شعروں کی طرح کائنات کی تکمیل کرنی ہوگی. ظلمت کے جبڑوں سے نور کی کرنوں کو حاصل کر کے دنیا کو محمد کی پیغام حیات سے روشناس کرانا ہوگا. دنیا ہم سے اسی عظمت کا مطالبہ کر رہی ہے. بقول شاعر اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے. دنیا کے ستم رسیدہ افراد دنیا پٹا کاروان انسانیت اور سب مغرد افراد لکھنے کی باتیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. مادیت کی تاریخوں میں ان کے متلاشی قافلے اور پرتگال خدا کی صدائیں اور آپس آخر کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. فضائے بصیر نہر بھائی تفیر کی گونج اور چند عالم اسلامی بحروں کے استحصال کے لیے بیتا کو بیکل ہے. تو ایک جوانان اسلام اٹھو، تبدیلی کا سور پھوٹ دو، وعدے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، اسلام کی نشست ثانیہ اور انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ.
कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारी मदद करेगा, बल्कि खुदा रब्बुल आलमीन तुम्हें राह दिखाएंगे। वमन जाहदा बिना लनहदियन वल्लज़ीना जाहदू बिना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। लेकिन याद रहे तब्दीली की इब्तिदा हमें खुद से करनी होगी, खुद को बदलना होगा, क्योंकि फरमान इलाही है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। शायद ऐसी को यूं कहा है, लिहाजा आइए मौजूदा के दूर का इंतजार छोड़ें, अल्लाह का चक्का छोड़ें, अपनी नदियां पार करें, सैलाबों से याद मिलाओ, तूफानों में आवाज करो, सैलाबों से याद मिलाओ, तूफानों में आवाज करो, अल्लाह का चक्का छोड़ो, नदियां पार करो। इसके बाद में मोहम्मद हाफिज रहमतुल्लाह साहब साहब राबिया को दावत देता हूं कि वहां अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अअमालु बिन्नियात इज़ा ज़ादा असफलुहु व अअलाहु व इज़ा फसद असफलुहु फसद अअलाहु। मुहतरम सदर जलसा, मुश्तरक साथी इकराम, मुअज़्ज़ज़ तमाम साहिबान और मेरे अज़ीज़ साथी, आज की इस पुरनूर मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है तुम बदल जाओ या तो हालात बदल सकते हैं। हज़रात, दौरे हाज़िर में जो मसाइल और मशाकिल हमारे सामने दरपेश हैं, हर कोशे आवाज़ से आओ पुकार और चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जुल्म जो इनाद और सरकशी और हक़दर्दियां बढ़ती ही जा रही हैं और सारा आलम आपके नाम में होता सज है, इंसानियत सिस्कियां बन रही है और निज़ाम आलम अला शफ़ा जुर्फ़िल हार के ढाने पर है। तरह तरह के अज़ाब मुसल्लत हो रहे हैं और निज़ाम दुनिया की बागडोर ज़ालिम और जाबिर, फासिक और फाजिर, वालिद तो बलचलन और नाहक अशख़ास के हाथ में है। खासकर मुसलमानों के साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, चाहे वो माशी एतबार से हो या फिर मुआशरती और मज़हबी एतबार से हो, कुल्ली तौर पर नाइंसाफ़ी पर मबनी है। लेकिन यही ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कब तक होता रहेगा। हाज़िरीन किरामी, दरअसल इन सब के दरमियान हम खुद हैं। तारीख़ गवाह है कि जब कौमें अपना मकसद असली, अपनी ख्वाहिशातों, वहम और गुमान को बना लेती हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम के ज़ुमरे से बरगश्ता होकर असफल साफ़िलीन के गड्ढे में गिर जाती हैं। हमने भी कुछ इसी तरह किया। हमने मुहब्बे इस्लाम बनने का दावा किया, लेकिन क़वानीन इस्लाम को और अहकाम खुदाबंदी को बाला-ए-ताक़त रखकर और महासने इस्लाम को छोड़कर अपनी घटिया ख्वाहिशात नफ्सानिया को कैसे रखते हुए मग़रिबियत की साज़े में इस तरह ढलते चले गए जिस तरह लोहा लोहे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल देता है। हमने कुरानी पैगाम को बरतरफ कर दिया। वो हमको हुक्म देता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन का, तो हमने मुख्तलिफ पार्टियां बनाई और बातें में एकजुट होकर हम पर इल्ज़ाम कर दी और हमारे और इस्लाम के खिलाफ मंसूबा बंदियां शुरू कर दी और न जाने कितने क़वानीन इस्लाम पर ज़रबे लगा दी और हम हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरना है। और आखिरकार हम सारे मसलत में जाके अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, हमारा फसाद फिल अर्ज़ि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। मोहतरम दोस्तों, आज भी अगर हम पाबंद क़वानीन इस्लाम बन जाएं और मुआशी व मुआशरती दुनिया की मौजूदा मामलात में अदल व इंसाफ को पेश नज़र रखें और कुरान और सुन्नत को अपना पेशवा यासीन बनाएं, जैसा कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना हदफ आखिर बना दिया था। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदल्लू मा तमस्सकतुम बिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही को अमली जामा पहना दे तो हालात अपने रोए फितरत पर फिर से पलट आने पर मजबूर हो जाएंगे। और जुल्म जोर और इस्तिबदाद और हर तरह की बुराइयां दुनिया से नीस्त नाबूद हो जाएगी और हम वांतुम ला अलौना इन कुंतुम मुमिनीन का मिसदाक बनकर दुनिया की मौजूदा सआदतों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अपने अपनी तकरीर को शेर के साथ खत्म करता हूँ। तू मर्द मुसलमान है, तू पैगाम अमल दे, तू मर्द मुसलमान है, तू पैगाम अमल दे, और ज़माने के मुक़द्दर को बदल दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
بعد محمد حسن اظہر محمد ایوب صاحب کے رابع کو دیتا ہوں کہ روایت اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ، معزز حکم صاحبان اور مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تم بدل جاؤ یارو حالات بدل سکتے. احتجاج پر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور عرصہ برس اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام ملی قیادتیں اور تمام سیاسی قیادتیں ایسے خاموش تماشا دین رہتی ہیں جیسے کہ ان مسائل سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں اور وہ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں. ان مسائل سے ان کا کیا رہنا؟ اگر کوئی ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے تو جو مسلمانوں کو بار بار مقبوضہ صبر کی دعوت دیتی رہتی ہے اور اپنا الٹو سیدھا کرتی رہتی ہے اور میدان عمل میں آ کر کوئی ٹھوس کام نہیں کرتی. علماء کو بدلنا ہوگا، ان کو العلماء ورثۃ الانبیاء کا حقوق دینا ہوگا اور پوری امت مسلمہ ہندیہ سے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پر عمل پیرا ہونے کا مطالبہ کرنا ہوگا اور امت کے ہر فرد کو پوری انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے عمل بستہ ہونا ہوگا. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو رب کائنات کا صاف فیصلہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور ہم سب کو واضح طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر المسلم کا ثبوت دینا ہوگا اور ہم کو محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار کا نعرہ لگانا ہوگا اور الخلق كلهم عن الله کے تحت پوری کی پوری انسانیت کی خبر گیری کرنا ہوگی اور کل رامکم اور الخلق كلهم عن الله کے تحت پوری کی پوری انسانیت کی خبر گیری کرنا ہوگی اور انسانیت کے سامنے انک لعلی خلق عظیم کے تحت نبوی اخلاق کو پیش کرنا ہوگا اور اقرا باسم ربک الذی خلق وعلم آدم الاسماء كلها کے تحت اسلامی اور دینی اسکول اور کالجز کا جان دکھانا ہوگا اور کل مسکر حرام کے تحت پورے امت کے نوجوانوں کو ہر نشے سے بچانا ہوگا اور نکاح کو آسان کر کے زنا کے تمام دروازوں کا استقبال کرنا ہوگا. حضرات گرامی، یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو مسلمانوں کو اپنے اندر خود لانا ہوگی کیونکہ رب کائنات کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو آئیے میرے بھائیوں، جب ہم کو ہی بدلنا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر والوں کو بدلیں، اپنے ملک کو بدلیں اور سماج و معاشرے کو بدلیں. تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی جس سے ہمارا گھر، ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ مدنی معاشرے کی طرف پر ہو جائے گا. جو بھی اس معاشرے کے آغاز سے ملے گا تو وہ مسلمان اور اسلام کا شہدائی ہو جائے گا اور اسلام کے آغوش میں آ جائے گا. پھر دیکھیے اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام کی باتیں بحالی ہوگی اور اسلام کی بھیٹی خوب لہلہائے گی. میں اپنی تقریر کو نہیں کرتا. اس کے بعد محمد سہیل ولد محمد ناصر صاحب سنمی خامسہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج تقریر پیش کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم صدر الجلسة، معزز حضرات صاحبان، معزز مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، آج کے اس مبارک جلسے میں موضوع خطابت ہے تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں. محترم حضرات، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے. آپ کا ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی
تو یہ حالات بہت خراب ہے. ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے. ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کے حقوق نہیں ملتے. اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں. اس کا استحصال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. آقا کو شکایت دیتے بنا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. اس کے حالات بہت خراب ہیں. ملازم میں شکایت کیا آقا اس کی محنت کے مطابق اس کو حق نہیں دیتا. ملازم کا شکایت کیا آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا. ہر شخص اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق کرنے کا شاکی ہے. گھر باہر شہر دیہات امیر و غریب عورت مرد بچے بوڑھے ہر جگہ ماحول میں ایک ہی سزا گزری ہے. لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. حالات بہت خراب ہیں. محترم حضرات میرا ان لوگوں سے یہ بھی کہنا ہے کہ اس دنیا میں حالات کیسے بدلیں گے. کیا تم انتظار میں ہو کہ کوئی فرشتہ آئے اور حالات بدل دے؟ اگر یہ خوش نصیبی ہے تو ہم لوگوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. بلکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر توجہ کرتے ہیں, کتنی محنت اور بھرپور کرتے ہیں. ہمیں تو ہمارا حق نہیں ملتا تو اس قدر مدار ہو گئے اور ہم شکایت کے کیسے تب تک کھول دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے حالات بدل جائیں تو پہلے خود کو بدلنا پڑے گا. اللہ کو عزت کا بولے کہ وہ ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالات کو خود نہ بدلنا چاہے. ارشاد باری فرمانے والی تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تم اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ اس کو حالات آپ اپنے حالت میں بدل لے گا. محترم سامعین ایسا کیوں کہ حالات بہتری کی بجائے وقت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بہت ہی سادہ سی بات ہے جیسے عوام جیسے حکمران. ارشاد باری ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے مصیبت اور فساد کرنا خود انسان کے لیے بڑے اعمال ہیں. خود انسان کے لیے بڑے اعمال ہیں اور ہم کے ذمہ دار ہیں. اس سے بڑا کرنی ہوگی, اچھے بڑے میں تمیز کرنی ہوگی. مشاعر سعادت ثانیہ رابعہ دعوت دیتا ہوں کہ وائر اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. محترم سیکریٹری صاحب, معزز حکم صاحبان, مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, آج کی اس مشفق گفتگو میں میرا موضوع خطابت ہے تم بدل جاؤ یاروں تو حالات بدل سکتے ہیں. محترم حضرات, جب ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روشن کی طرح عیان ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اسی قوم کی حالت کو بدلا کہ جب وہ خود میدان عمل میں آ گئی اور اپنے آپ کو بدلنے کی اس نے ٹھان لی. آج ہر گلی کوچے میں ہر کسی کا ایک بھی ہونا ہے. ملک کے حالات مناسب نہیں. سب ہونے والوں سے میرا ایک ہی سوال ہے, کسی بندے کے یہ حالات یا کسی فرشتے کے انتظار میں ہو یا یہ امید رکھتے ہو کہ خدا عرش بری سے بدل کر تمہارے حالات بدل دے گا. اگر کسی ایسی مشکل میں ہو تو تم احکاموں کی جنت میں رہتے ہو. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر تم نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا تو اٹل فیصلہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. محترم حضرات,
इन आयत करीमा की रोशनी में हमें गौर करना पड़ेगा और मिलजुल कर बैठना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि हम निजाम को बदलेंगे, चाहे हालात जैसे भी हो और हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो जाए, हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मुकम्मल बनाएंगे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना और वअअद्दु लकुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन मौजूदा लोग के असबाब वसाइल को इख्तियार करके अपनी और पूरी कौम की हालत को बदल देंगे। इसी शायर ने कहा है, एक कौम पूरी दिल में अगर साथ हमारा, एक कौम पूरी दिल में अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा और इस मुल्क में अपना अमान को कायम करेंगे और इस्लाम के पैगाम को आम करेंगे और इस धरती इंसानियत के रखवालों का मदावा करेंगे, तो यकीनन हम इस वादे के मुतल्लिक़ होंगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह हमारे दिलों से बातिल के खौफ को निकाल देगा और इज्जत और सरबलंदी के कैसे फरमाएगा। चुनांचे इरशाद बारी तआला में वअंतुम ताअलूना इन कुंतुम मुमिनीन। हज़रात गिरामी, आज जरूरत इस बात की कि हमें से नामुनासिब हालात में जिसमें के हर तरफ इस्लाम और मुसलमानों पर गिरवा थे, मज़ाहिर ऐसा मालूम होता है बातिल ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को निगल रहे, इसलिए वो बार बार नामों से किताबत को उछालते हैं, कहीं कुरान को जलाते हैं और कहीं मतलब की मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहतान का रचना करते हैं। और हमारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी और तकलीफें और मुस्लिम ममालिक तक इस पर खामोशी से पता चलता है कि सब के सब अपने मफादात को लेकर बैठे हुए हैं और आपसे इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार है। हर जगह झगड़े हैं, बिगाड़ है, फसूद है, अनामनस्ती है और बिना जाने क्या क्या अपना फसाद है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि अदना सी बात जो पैगंबर इस्लाम में इस्लाम के खिलाफ हुई तो पूरी उम्मत को सीधा पिटाई हुई बात बन जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस सदअफसोस कि उनमें से कोई भी अपने अपने आकाम को जो उन्होंने कर रखे हैं नाराज नहीं करना चाहते। हद तो तब हो जाती है कि इस्लाम दुश्मन का हाथ से लोग मोहब्बत की भीड़ बढ़ाते हैं, उनकी खातिर मजाक करते हैं। अफसोस कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन में छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन में छलनी, दर्द बेचारा परेशानी कहाँ से उठे। सामने निगरान, अगर हम हालात को बदलना चाहते हैं तो हमको कुछ फैसले लेने होंगे, हमको मुकम्मल अल्लाह के निज़ाम पर भरोसा करना होगा, तालीम का नबावी निज़ाम पर करना होगा, अदल व मसावत को आम करना होगा, बेईमानी और रिश्वत का खिलाफ करना होगा और उन तमाम अखलाकी बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा जो माशरे को खून की तरफ लाए जा रहे हैं और एक सारे माशरे को खून की जान की कोशिश करना होगी और उन सब के सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। जिससे हम दुरुस्त हो गए, निज़ाम को बदलेगा, ये मुल्क को बदलेगा, हालात बदलेंगे। बस मैं अपने तकलीफ को शेयर करते हुए सब बताऊं, हमारे लिए कदे का निज़ाम बदलेगा, हमारे लिए कदे का निज़ाम बदलेगा, हम अपना साथी बदल देंगे, जाम बदलेगा। ये अर्श व फर्श की तफरीक कुछ नहीं माने, ये अर्श व फर्श की तफरीक कुछ नहीं माने, परंतु बस का मयार तमाम बदलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मोहम्मद साहिब को एक शराब के साथ नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व मन तबिअहु बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी किताबिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा के नाम से ख्वाबीदा वक्तों के जगाने को, खुदा के नाम से ख्वाबीदा वक्तों के जगाने को, हुआ में लब कुशा अफ़साने माज़ी सुनाने को। मुहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान, मुस्बिक असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, आज की इस महफ़िल इल्म व इरफान में मौज़ूअ सुख़न है, तुम बदल जाओ, हालात बदल सकते हैं। मुहतरम सामईन, आज जब हम हालात का जायजा लेते हैं, आलम इस्लाम पर एक नजर डालते हैं, मुसलमानों की मौजूदा हालात को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उम्मत मुस्लिमा जाकरी के आलम में है। हर तरफ से आलम करदारान इस्लाम को सताया जा रहा है, उन पर
پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، دین سے بیزار کرنے کی ہر ممکن و ناممکن کوشش کی جا رہی ہے، ہر جگہ ان کی خستہ حالی نظر آتی ہے، تو کہیں ان کے ویران آشیانے نظر آتے ہیں اور کہیں ان کے دلوں کی کیفیت غیر نظر آتی ہے، تو کہیں مسلم لڑکیوں کے دامن ہائے عفت چاک نظر آتے ہیں اور کہیں مسلم خواتین کے سر سے کھینچے ہوئے دوپٹے نظر آتے ہیں۔ الغرض گلشن اسلام کا پتا پتا اپنی روحانی کی داستان سنا رہا ہے۔ عظیمت ہے نجوت ہے نہ تابو تبا باقی، عظیمت ہے نجوت ہے نہ تابو تبا باقی، فقد حسرت سے تکنے کے لیے ہے آسماں باقی۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کی اس خستہ حالی کی وجہ کیا ہے؟ اس بیماری کے لاحق ہونے کی اسباب کیا ہیں؟ یہ ان کی اس حالت ذات پر رحمت ہوش میں نہیں آتی، یہ ان کے حق میں خدائی مدد حاصل نہیں ہو جاتی۔ وجہ کچھ نہیں، وجہ صرف ہمارے اندر پنپنے والی اخلاقی و سماجی بیماریاں ہیں۔ جھوٹ و فریب، دھوکہ بازی و چال بازی کی ہم خوگر ہیں، مکاری و دسیسہ کاری کے ہم عادی ہیں، اخلاقی و بدجان کی ہمارا شیبہ بن چکی ہے اور ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی سماجی برائی ہمارے رگ میں سرایت کر چکی ہے۔ پھر ہم اکڑوانی اور بے اعتدالیوں کے ساتھ عصمت الہی کی خواہش مند رہتے ہیں، اللہ سے اپنی بدحالی کے نالا و شاکی رہتے ہیں، خود نہ کچھ کرتے ہوئے محض خدا بند قدوس کی نظر رحمت سے دو لگائے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ ہماری بدحالی کا حل نہیں، یہ امت مسلمہ کی بیماری، یہ امت مسلمہ کو لاحق ہوئی بیماری کا علاج نہیں، بلکہ ہمیں خود میدانی عمل میں کھونا پڑے گا۔ قرآن کریم میں جس طرح ارشاد باری ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، شاعر حدیث جالندری اپنے ایک شعر کے اندر اس آیت کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس نے آپ بھی اپنی خصلت نہیں بدلی۔ اکرم سامعین، ہمیں ہمارے روشن ماضی کو یاد کرنا چاہیے، آباء و اجداد کی اور قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے دی ہیں، اور مسلمانوں کی خوشحالی کو منانے کے لیے جو کوششیں انہوں نے کی ہیں، انہیں کوششوں کے زیور سے ہمیں خود کو آراستہ کرنا ہوگا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، قیادت امامت خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا، جنہیں خانقاہوں کی نسل لگ گئی ہے میدان میں انہیں پھر سے لانا پڑے گا۔ میرا خطاب امت مسلمہ کے جانوں سے ہے، نوجوانان اسلام سے ہے اور ہر اس مسلمان سے ہے جس کے دل کو مسلمانوں کی بدحالی بے چینی بے قرار رکھتی ہے۔ ہمیں اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے پھیلے قدم خود بڑھانا ہوگا، جس طرح قرآن پاک میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ہمیں اس بات کو واضح کرنا ہوگا کہ ہم وہی مسلمان ہیں جن کے دلوں میں کبھی غیرت ایمانی کا دریا منتظر ہے۔ بتا دیں اہل باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے، بتا دیں اہل باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے، وہی ایمان باقی ہے، وہی اسلام زندہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے چاروں مسئلہ مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری کوششیں، تمہاری کارکردگیاں ایک آئندہ حالات کا فیصلہ کریں گی، جب وہ تمہارے خلاف ہے یا تمہارے حق میں۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر میں ختم کرتا ہوں۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو مسعر صحرا دے۔ کے بعد پروفیسر شاہ محمد شاہ صاحب نے حافظہ بتانا دینا روایت پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اکبر والصلاة والسلام علی نبیہ المعظم، اما بعد، مقدم صدر عالی وقار، معزز اکرم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، کلاس ساتھیوں، آج کی اس بزم بنور میں موضوع سخن ہے تم بدل جاؤ گے آگو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ سامعین بس موضوع ہم سے تبدیلی حالات کا مطالبہ کر رہا ہے
اور ہمارے خالق و مالک نے بھی اپنی مقدس کتاب میں واضح طور سے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ آیت قرآنی سے یہ بات آیا اور بیان ہو گئی ہے کہ حالات کی تبدیلی کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود میں تبدیلی لانی پڑے گی، کیونکہ ہم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اور وہ مقصد ہے خلق خدا کو نفع رسانی۔ زندگی یہ ہے کہ کام آئے کسی کے انسان، زندگی یہ ہے کہ کام آئے کسی کے انسان، ورنہ جینے کو مویشی بھی جیا کرتے ہیں۔ اس وقت معاشرہ ظلم و ستم، فساد و بگاڑ اور انارکی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ انسانیت تک تو الگ سے کرا رہی ہے اور آپ سکا کر رہی ہے، لیکن کوئی ان کی فریاد کو سننے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَمُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سامعین بس موجودہ حالات ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پورے ایمان و یقین کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں اور حالات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات و معاشرے کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا برائیوں کا فراموشی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، ہر طرح کی برائیاں اپنے عروج پر تھی، انسانیت چین و سکون کے لیے سسک رہی تھی، لیکن جب ظلم و ستم حد سے ٹوٹا تو تشریف محمد لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے تھانے کا رخ موڑ دیا اور سسکتی بھڑکتی انسانیت کو نجات و سکون سے ہمکنار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے حالات کو بدل کر رکھ دیا اور ایک ایسا معاشرہ برپا کیا جو ان کی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ثابت ہو گیا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جب رب کائنات خدا ہمیں طریقہ کار بتا رہا ہے تو ادب کس بات کی ہے؟ ہمیں پورے عزم و استقلال کے ساتھ کمر ہمت باندھنی ہے۔ حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کے ذریعے اسلام کے ایسے جیانے اور مد مجاہد تیار کیے جنہوں نے معاشرے کی تصویر بدل کر رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نے انہیں علامہ اقبال کے اشعار کا مصداق بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور آج پھر حالات ہم سے صحابہ جیسے چلے دی اور جہازی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور شاید نے کیا خوب کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے دین و ایمان سے آراستہ ایک جماعت کی جو حالات کو سمجھے، جانے، پرکھے اور پھر جو بھی برائیاں، خرابیاں، بےہودگیاں معاشرے میں پنپ رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ایک نیک و صالح معاشرے کی تشکیل کی جائے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جب رب کائنات خدا میں طریقہ کار بتا رہا ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ ہمیں پورے عزم و استقلال کے ساتھ کمر ہمت باندھنی ہے اور تقدیر انسانی کے مقصد کو پورا کرنا ہے اور اللہ کی شریعت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ مقدس دستور حیات موجود ہے جس کی مدد سے ہم حالات بدل سکتے ہیں اور اپنے اخلاق و کردار سے معاشرے کو خوشنما اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ سامعین بس ہمیں بحیثیت امتی اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے اور اللہ کی شریعت کی حقیقت اور سچائی و اچھائی کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہے۔ اور خود رب کائنات نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ کے ذریعے آگاہ کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس فرمان پر عمل پیدا ہو جائیں اور معاشرے کو خدائی احکام سے باخبر کرے اور ان بھٹکے ہوئے آدمیوں کو راہ نجات دکھائے تاکہ معاشرہ چین و سکون اور امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دے۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ابھی اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد محمد اظہر صلاح الدین صاحب
تاکہ رابعہ کی طرف روایت اور فتنے پیش آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إذا قال أسفله قال علاه وإذا فسد أسفله فسد علاه. محترم صدر جلسہ، مشفق اساس اکرام اور معزز حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بھرپور محفل میں میرا موضوع دعوت ہے تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں. حضرات، آج ہم جب حالات ناظرہ پر فکری اور تجزیاتی نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ احوال کتنے سنگین ہیں. ایک وقت وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال دعوت دینے کے بعد ہجرت کی اور ریاست مدینہ قائم کی تو عرب و عجم میں کوئی تکلیف باقی نہ رہی. کسی مومن و کافر میں حیثیت انسان میں کوئی اختلاف نہیں رہا. ہر ایک کو اس کا حق دیا جانے لگا. ظلم اور باہمی اختلاف و انتشار ختم ہو گیا. ہر ایک کو حیثیت انسان کو امن رہنے کا حق ملا اور عدل و انصاف پوری طریقے سے عالم انسانی پر چھا گیا. حضرات، لیکن ہم کا جو حالات ہے ہر ملک سے، ہر کوشش سے صرف ناکامی اور ذرا آبیز سرے گوش گزار ہو رہی ہے. ہر طرف انتشار اور اقتدار برپا ہے. عزت نفس کو کچلا جا رہا ہے اور معصوم لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور طبقہ علم بیابو داغدار ہونا رہ گیا ہے. جاہلوں نے اشخاص بنتے اور انسانیت کے سربراہ بن گئے اور ایسا لگتا ہے کہ سارا عالم ان کے علامہ جس رہنے والا ہے. حضرات سامعین، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب ہمارے بدعمال کا نتیجہ ہے جو ہم پر نقل سے عذاب کا ٹوٹ پڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمالکم مالکم. لہذا قرآن و سنت سے یہ ثابت ہو گیا ہے نیک حکمتدار اور سوئے حوال کے ذمہ ہیں. خدا کا ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہم پر عذاب بن کر ہم پر سے ٹوٹ پڑا ہے. ان تک ایام میں ہمارا ہم فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے سانے میں ڈھالیں. قوانین اسلام اور احکام خداوندی کے عمل سے تسلیم حق کر دیں. ہمارا معاشرتی نظام، معاشی نظام، معاملاتی اور سیاسی نظام ہر گوشے حیات میں اسلامی نظام کا رنگ رنگا ہوا ہو. ہمارے اخلاق و کردار اسوہ حسنہ کا کرتے ہو جس کو خدا نے قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کہا اور ساری انسانیت کو ایک پیغام دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب ہم اسوہ حسنہ کو اپنا ہدف عمل بنائیں گے اور بغیر طرح کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو حالات اپنے اپنے فطرت پر پلٹ پائیں گے اور دنیا میں فیصلات و امامات کی بنا قائم ہو جائے گی. اور ایک بار دنیا کو حسن نعمت نصیب ہوگا. میں اپنی گفتگو کو سلسلے میں شیئر پر ختم کرتے ہوئے وصیت ہوتا ہوں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کی لوٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کی لوٹا. اور یہ ہے تیری یہ بڑی کا سوال ہے.